سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں گے۔ گفتگو ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنیں گے۔ تو جن جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ہر درود پر 10 رحمتیں۔ گویا کوئی شخص اگر چاہتا کہ رحمتوں کی برسات میں نہاتا رہے، وہ درود پاک پڑھتا رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، فرمایا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مس ہو رہا ہوگا۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اس خوش نصیب کو جنت میں داخلہ ملے گا کہ نبی پاک فرماتے میرے کاندھے سے اس کا کاندھا چھو رہا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر امتی کے لیے اور کیا سعادت ہے؟ تو جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچے، اور قباء میں سب سے پہلا کام میرے آقا نے جو کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا، جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اس جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مد نظر مسجد کی اہمیت کتنی ہے کہ قباء کی وادی میں قیام کیا،
اور پہلا کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی. اور مبارک ہو ان لوگوں کو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتے ہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس مبارک مسجد کی تعمیر میں جہاں صحابہ کرام کوششیں کر رہے تھے, اینٹیں اٹھا رہے تھے, مسجد بنا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک تھا وہ نم ہو جاتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض گزار ہوتے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ چھوڑ دیجئے, ہم یہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے, مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے. اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ آواز ملا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلحا من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا. وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا. اللہ اللہ. اے مسجد بنانے والو تمہیں مبارک ہو, اے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانے والو تمہیں مبارک ہو کہ میرے آقا خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے. 14 یا 24 روز میرے آقا مسجد قباء کی آپ نے تعمیر فرما کر جمعہ کے دن اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قباء شریف سے شہر مدینہ روانہ ہوئے. راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 رویا صفے باندھے مستانہ وار چل رہے تھے. آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے, سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے. اب مدینہ قریب آ رہا ہے, لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مناظر وہاں جا کر دیکھنا نصیب فرمائے. مسجد قباء آج بھی جلوے لٹا رہی ہے, مسجد جمعہ آج بھی اپنی برکتیں لٹا رہی ہے, اور مسجد جمعہ کے قریب ہی وہ مقام موجود ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے, جہاں ان بچیوں نے ڈف بجا کر استقبالیہ نغمے گنگنا کر نبی پاک کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا. آج بھی جب وہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو ساری دنیا کے عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, وہ منظر آنکھوں میں تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین تو وہ مناظر بھی دیکھیں, وہ مقام بھی دیکھیں. پہلے مسجد قباء کا دیدار کریں, پھر مسجد جمعہ کا دیدار کریں. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا, یقیناً روز محشر صرف اسی سے طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ہاں یہ وہی مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نغمہ گنگنا کر استقبال کیا گیا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع.
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع طلع البدر علینا ہم پر چاند طلوع ہو گیا من ثنیات الوداع اور وداع کی گھاٹیوں سے وجب الشکر علینا ہم پر خدا کا شکر واجب ہے ما دعا للہ داعی جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے ایھا المبعوث فینا اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے جئت بالامر المطاع آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے انت شرفت المدینہ آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا مرحبا یا خیر داع تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں نعتیں پڑھنا نبی پاک کا استقبال کرنا مرحبا کے نعرے بلند کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ میرے آقا کے دور سے معاملہ جاری ہے اور عاشقان رسول آج بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں پیارے آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے میں چاہتا ہوں کچھ مسجد نبوی کی تعمیر پر بھی بات کی جائے آج ایک مسجد کے افتتاح میں موجود ہیں تو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا رہا مدینہ منورہ میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا اب یہاں وہ لوگ میرے وہ مسلمان بھائی کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا یہ پلاٹ آپ کا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے مسجد خریدنے کے لیے بنانے کے لیے خریدا جا رہا ہے بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ مسجد بنانے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں یا تو دینے والا بھاؤ بڑھا دیتا ہے یا دینے سے انکار کر دیتا ہے حالانکہ آگے بڑھ کر ذرا سوچو تو صحیح یہ کیا بننے جا رہا ہے کسی اور کا گھر نہیں اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے احادیث میں روایتوں میں مفہوم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا وہ مسجد ہے آپ کا گھر آپ کا پلاٹ آپ کی وہ جگہ اب مسجد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین ٹکڑا بننے جا رہی ہے ہونا یہ چاہیے ڈسکاؤنٹ دے بندہ ہے اپنا بھی کچھ حصہ ملا ہے نخرے نہ کرے سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو نجار کا ایک باغ تھا میرے آقا نے اس باغ کی قیمت دے کر اسے خریدنا چاہا تو ان لوگوں نے کیا کہا اللہ اللہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے آپ سے نہیں اللہ سے اس کا اجر لیں گے اب میرے پیارے اسلام بھائی مفت میں زمین کی پیشکش کر دی کہ آپ اس پر مسجد بنائیں لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 یتیموں کو بلا بھیجا ان یتیموں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہ فرمایا اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس زمین کو خرید کر اس کی قیمت ادا فرما دی اب اس زمین میں چند خنڈرات تھے چند درخت تھے کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھیں میرے آقا نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم فرمایا پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر میرے آقا یہ شعر پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ
فاغفر الانصار والمہاجرا. بخاری شریف میں یہ اشعار موجود ہیں. اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے. سبحان اللہ. اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے. یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی. اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی. اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمال جانب میں ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا. اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی. مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی. اس چبوترے کا نام صفہ ہے. جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلائے. اللہ اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا منظر ہوگا کہ پیارے آقا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی تعمیر میں دل کھول کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کوششوں کی برکت سے مولا کریم ہمیں بھی مسجد نبوی کا دیدار عطا فرمائے. اس مسجد میں جا کر نوافل پڑھنا نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید جذبہ بڑھے، مزید اللہ کا گھر بنانے کا شوق بڑھے. چند احادیث مسجد کی تعمیر اور مسجد بنانے والوں کے لیے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. میری ان تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جن کے پاس دنیا میں گھر ہے، بڑے شاندار گھر لوگوں نے بنائے، بڑے ویل ڈیکوریٹڈ بیڈ روم ہیں، باتھ روم بڑے اچھے، ڈرائنگ روم بڑے اچھے، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر بنانے کی تمنا ہے. ان سب سے ایک سوال ہے کہ دنیا میں تو گھر بنا لیا، کیا جنت میں بھی گھر بنایا؟ اس حدیث میں جنت میں گھر بنانے کی بشارت ہے. تو اللہ نے جنہیں دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم ایک مسجد تو ضرور بنائیں. ضروری نہیں کروڑوں روپے کی تعمیر ہو، چھوٹے سے علاقے میں کوئی ایسی مسجد بنائیں اور پھر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بنائیں، یا بنا کر دعوت اسلامی والوں کو دے دے، جیسے ماشاءاللہ ان اسلامی بھائی نے کیا. اتنی عالی شان مسجد بنائی اور دعوت اسلامی والوں کے حوالے کر دی کہ دعوت اسلامی والے مسجد کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں، مسجد کو آباد بھی رکھتے ہیں. اچھا آپ خود مسجد بنائیں، علاقے میں چلائیں، بہت اچھی بات، لیکن مسجد میں نماز ہوگی، اذان ہوگی، بہت ثواب ہے. لیکن دعوت اسلامی والوں کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ انہیں مسجد دے دو، اب یہ اس میں درس بھی دیں گے، ثواب اس کا بھی آپ کو ملے گا. یہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. مدنی قافلہ اس میں آ کر ٹھہرے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. یا اگر اجتماعات کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. موقع ملا، آسانی رہی، اسی میں اگر جامعہ کھول دیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اب دعوت اسلامی کے شعبہ جات بڑھتے جائیں گے، آپ کے ثواب کا میٹر بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور اکیلے سنبھالنا بڑا مشکل، زندہ رہیں نہ رہیں، لیکن یہ تحریک انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے گزارش ہے، مساجد بنائیں، دعوت اسلامی والوں کے حوالے کریں. اللہ نے چاہا یہ مسجدوں کو چلاتے رہیں گے، آباد کرتے رہیں گے، اور آپ کی نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ جاری رہے گا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک، اس میں ہمارے لیے دو بڑے اہم میسج ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے اور امیر المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اب یہ بڑا اہم میسج ہے. ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو سنانا، جناب یہ مسجد میں نے بنائی ہے، ہاں یہ میرے دادا نے بنائی ہے، یہ ہم نے بنائی ہے، ہمارا خرچہ ہے. لوگ بورڈ لگواتے ہیں کہ یہ مسجد بنانے میں فلاں سیٹ صاحب نے تعاون کیا، یا ان کی جناب یہ مسجد بنانے میں ان کا حصہ رہا. اب لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سنانا ہے، تو پھر اجر بھی لوگوں سے لے لو. روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا، جو آسٹنٹیشن کا شکار ہوگا، جو دکھلاوے کا شکار ہوگا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اسے کہا جائے گا اپنے اس عمل کا ثواب اسی سے لے لو جس کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اس کو کچھ نہیں ملنا. تو کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں کو بتانے کی فکر نہ ہو. بڑا پرابلم ہے آج جناب، کوئی مسجد میں پنکھے لگا دے،
قالین بچھا دے. اب اس کی تمنا ہے کہ امام صاحب مائک پر نام لے کر اعلان کریں, دعا کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگا دیے, فلاں جناب بزرگ نے ہمارے قالین بچھا دی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں میں ہر اعلان کروانے والے کو ریاکار نہیں کہتا, نہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کے دل میں جانے اس کی نیت کیا ہے, لیکن وہ شخص خود اپنے آپ سے سوال کر لے کہ یہ اعلان کیوں کروانا چاہتا ہے. فرشتوں کے اندر ایک مناقشہ, ایک بحث شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مضبوط طاقتور مخلوق کیا ہے, پاورفل. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں, یہ بڑے بڑے پہاڑ, زمین پر میخیں بنائی گئیں. دوسرے نے کہا نہیں لوہا ہے, لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ ہے, آگ لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے. ایک فرشتے نے کہا نہیں جناب پانی ہے, پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. کسی نے کہا ہوا ہے, ہوا پانی کو چلا دیتی ہے. اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاورفل کریشن, پاورفل طاقتور مخلوق کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو ہی ارشاد فرما, تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے. ارشاد فرمایا میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو, وہ میرا سب سے زیادہ طاقتور بندہ ہے. اب جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو اس میں طاقت کی بات کہاں ہے, خرچہ کیا ہے لیکن سچی بات ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں. خرچ کرنے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. کسی کو بتاؤں تو صحیح ہے میں نے کیا ہے, کسی طرح پتہ چل جائے, کسی بہانے میری نیکی پتہ چل جائے. بس اللہ نے بڑا کرم کیا حضرت, الحمدللہ اللہ کی دین ہے, وہ اس کی کرم نوازی سے میں نے فلاں غریب کی شادی کرا دی. اللہ کی مہربانی سے اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے ہیں میں نے جناب. وہ مسجد جدی اللہ نے بڑا کرم کیا, اس میں نے حصہ ملا دیا. وہ سامنے والا کہے ماشاءاللہ آپ بڑے سخی ہیں, اپنے کو اپنی مزدوری مل گئی, اپنے کو لگا یار چلو کام ہو گیا. ذرا سوچے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. اور یہ بالخصوص چونکہ یو کے اسلامی بھائی ہیں, یہاں بھی رہتے, یہ بلا یو کے میں اس سے زیادہ ہے. اگر یہ بیان بعد میں یو کے والے دیکھیں تو وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز میں, نماز کھڑا ہونے سے پہلے خطبہ ختم ہوگا یا بیان ختم ہوگا, اور وہ آخری 5-10 منٹ جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, کیونکہ نمازی آتے ہی اس وقت ہیں, یہ بھی ہمارا پرابلم ہے, سب سے آخر میں نماز پڑھنے پہنچنا ہے ہم نے. تو اب جناب وہ مسجد کے ٹرسٹی یا سیکرٹری صاحب کھڑے ہوں گے اور اتنی بڑی لسٹ ہوگی ان کے پاس, فلاں صاحب نے 5 پاؤنڈ دیے, فلاں نے 10 دیے, فلاں نے 12 پاؤنڈ دیے. اب وہ لسٹ چلتی رہے گی. اور اللہ کے بندوں آپ 5 پاؤنڈ دے کر بھی چاہتے ہو آپ کا اعلان ہو تو پھر جزا کہاں سے ملے گی. اگر نیت لوگوں کو بتانا ہے تو خدا را یہ حدیث پاک بہت کچھ سکھا رہی ہے ہمیں کہ بغیر کسی کو سنانے کی نیت سے, ریاکاری کی نیت سے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا ہے تو اسے جنت میں گھر عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے. فقط عمل وہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی تو ایسی نیکی ہو ہمارے پاس, کوئی ایک نیکی بھی ہے ایسی کہیں ہمارے پاس, غور کیجئے کہ جو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہو. کوئی اکیلے کیے سجدے ہیں, کوئی اکیلے میں آنسو بہائے ہیں. پرابلم یہ اکیلی عبادت بھی ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. بس یار وہ آج بڑی نیند آ رہی ہے, کیوں خیریت, وہ تہجد میں اٹھا تھا اس کے بعد سو نہیں سکا, چلو بھائی تہجد بھی بتا دی. بڑا آج گرم دن ہے, الحمدللہ نفلی روزہ رکھا ہے تو اب پیاس لگ رہی ہے, چلو بھائی سامنے والے کو نفلی روزہ بھی. بھائی روزہ تو بتا, جب تک نہ بتاؤ پتہ نہیں چلتا, لیکن بس نیکی کرتے ہی ٹینشن یہ شروع ہو جاتی ہے کہ سامنے والے تک یہ نیکی پہنچ جائے. ارے یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو, کہ سامنے والے سے کچھ تعریف کے 2 بول مل جائیں. ارے اس سے مانگو جو نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا, جو نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اخلاص کے ساتھ عمل کیجئے اور پھر اس کی برکتیں لوٹتے چلے جائیے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مسجد بنانے والوں کی تو کیا ہی بات ہے. مسجد, اب یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص سوچے کہ جناب یہ تو اتنی بڑی مسجد, میں غریب آدمی, میں مسجد کیسے بناؤں. میں بنا بھی سکتا ہوں تو کوئی چھوٹی سی مسجد بنا لوں, اتنی بڑی تو میں نہیں بنا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت فرمان ہے. ترمذی شریف کی حدیث, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو مسجد بنوائے, خواہ چھوٹی ہو یا بڑی, رقبے کی کوئی قید نہیں, چھوٹی ہو یا بڑی, اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو چھوٹی سی مسجد بھی اگر بنا دی جائے, اللہ کی رضا ہو, چھوٹی مسجد میں بھی بڑا بورڈ لگانا ہے اگر, تو پھر تو وہ بھی گیا نا ہاتھ سے سوا. نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. ہمارے کئی بزرگان دین, یا جامعہ کے طلباء غالباً آئے ہوں گے, نظر آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے نا, موجود ہیں, یہ جانتے ہیں کئی ہمارے ایسے اسلاف ہیں جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اور وہ کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ لکھی کس نے.
انہوں نے اس کتاب پر اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ بس اللہ کی رضا چاہتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کس نے یہ کام کیا ہے، لیکن امید ہے کہ ان کے مزارات میں ان پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوگی. یہ طلبہ پڑھتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، سیکھتے ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، ان کو نیکیاں مل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس نے بنائی. تو یہ ہے کمال. اب یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے جناب جو کتاب پہ نام لکھتا ہے وہ ریاکار ہے. اچھا یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. ہم جب اس طرح کے بیان سنتے ہیں نا، ہمیں خود ہی ہم یاد نہیں آ رہے ہوتے. جب کوئی کہتا ہے نا مسجد پہ بورڈ لگانا ٹھیک نہیں، ہمیں فلاں بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے. وہ مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دوسرا بندہ یاد آ رہا، ہاں وہ بھی بڑا ریاکار، وہ بھی بڑا دکھلاوے والا. اور اللہ کے بندے، اس طرح کے بیان ہمارے اپنے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں. ہم کسی کے دل کے حالات نہیں جانتے، ہم فقط اپنی اصلاح کی فکر کریں. علماء، بڑے بڑے علماء اس لیے بھی اپنا نام کتابوں پر لکھتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے کہ جب کتاب پر کسی بڑی شخصیت کا نام ہو، مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کا نام آ جائے تو بندہ کہتا ہے یار اس میں اصلاح کی ایسے مدنی پھول ہوں گے، ایسی شاندار کتاب ہوگی کہ بندہ فوراً خریدنے جاتا ہے کہ امیر اہل سنت کی نئی کتاب آ گئی ہے. تو بزرگان دین کا اگر کسی بات کا اظہار کرنا ہو تو وہاں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی. انہوں نے ریاکاری نہیں کی اور ہم نے بدگمانی کر کے ایک اور حرام اپنے ذمہ لگا لیا. تو ہمیں فقط اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اب آئیے، مسجد کی ایک تو تعمیر ہو گئی. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو مسجد کی صفائی، مسجد کے انتظامات میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے یہ. سبحان اللہ. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف کے گرد و غبار کو صاف کر دیا کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو اطلاع کریں گے، آرام میں خلل ہوگا، رات ہی ان کی تدفین کر دی. اب جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ چھوٹی سی بات سمجھی، رات کا وقت تھا، آپ کو نہیں جگایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، قبرستان تشریف لے گئے. اس خاتون کی، اس عورت کی قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور صحابہ کرام کو پھر فرمایا کہ میں مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا مسجد کی خدمت کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے، اور جو مسجد کا گرد و غبار صاف کرے وہ جنت میں پہنچ جائے. اب اس کے برعکس جو مسجد میں گرد و غبار کرے، معاذ اللہ مسجد میں گندگی کرے، مسجد میں شور شرابہ کرے، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. آج ہم کسی پیسے والے، کسی افسر، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرے کپڑے، خوشبو لگائیں گے، بار بار آئینے کے سامنے. کچھ لوگوں کو تو اتنی دیر لگتی ہے تیار ہونے میں، آئینے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، ادھر بال بنایا ادھر بال بنایا، جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی. تو اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہوں، ذرا دیکھو صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، کیوں وہاں جا رہا ہوں؟ اچھا بھائی، خوشبو اتنی لگائی کہ گلی والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں بدولت کسی خاص جگہ پر جا رہے ہیں، اتنی خوشبو لگا کر جاتے ہیں. کسی دنیا دار کے گھر جانے کی اتنی تیاری، اور اللہ کے گھر میں آنے کا کوئی خیال نہیں، کوئی کپڑوں پر توجہ نہیں، کوئی چہرے پر توجہ نہیں، کوئی ذرا منہ کی صفائی نہیں. جیسا منہ اٹھایا ایسے آ گئے مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر. آپ کے گھر میں کوئی بدبو لے کر آئے، اچھا لگتا ہے آپ کو؟ یار کیسا بدتمیز ہے، گھر میں آیا ہے، میں نے بلایا ہے، نہ کپڑے صاف، نہ منہ صاف، جسم سے بدبو آ رہی، کیسا مہمان بلا لیا میں نے؟ اور پھر اس مہمان کو آپ نہیں بلاتے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے، کپڑوں کو دیکھنا چاہیے، چہرے کو دیکھنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، عطر لگانا چاہیے، خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، اللہ کے گھر کا اکرام کرنا چاہیے. کسی وزیر کے پاس جاتے ہو، آواز پست رکھتے ہو، توجہ سے بیٹھتے ہو، بڑا ادب کے ساتھ بیٹھتے ہو. اللہ کے گھر میں آ کے کہکا لگاتے ہو، اللہ کے گھر میں آ کے فضول باتیں، اللہ کے گھر میں آ کے جناب دنیاوی باتیں، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، عجیب تماشا. بچوں کو لے کر آئے، بچوں کا ایسا لگتا ہے گراؤنڈ بنا دیا مسجد کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کی بے حرمتی ناجائز. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اب تو ایک اور بلا آ گئی کہ مسجد میں آنا ہے تو موبائل فون ساتھ لانا ہے، اور معاذ اللہ اس موبائل فون پر میوزیکل ٹیون لے کر آنا ہے. مجھے بتائیے، کوئی آپ سے پوچھے حضرت آپ کی اللہ کے گھر میں مسجد میں چاہتا ہوں میوزک بجاؤں، پیانو لے کر جانا چاہتا ہوں، ڈھول تماشے بجانا چاہتا ہوں، کیا کرو گے؟ ناراض ہو جاؤ گے نا.
نہیں نہیں بھائی اللہ کے گھر میں میوزک نہیں, پاگل ہو گئے ہو, نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور خود اپنے جیب میں موبائل فون لائے اور فلمی گانے بج رہے ہیں. معاذ اللہ, جماعت ہو رہی ہوتی ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کسی مسلمان کے جیب سے جب ٹیون بجتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کیا کر رہا ہے. سوچئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اول تو موبائل ٹیون میں میوزیکل ٹیون ہی نہیں ہونی چاہیے. چلے پہلے تو اچھی نیت یہ کر لیں کہ آج کے بعد میرے موبائل میں کوئی میوزیکل ٹیون نہیں ہوگی, اور مسجد میں آ کر بالکل بند کر دیں موبائل. اور ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیں, اگر کسی کا موبائل فون دوران نماز بج جائے تو عمل قلیل یعنی چھوٹا سا عمل کر کے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ نماز سے باہر ہے, ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا, بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہو رہا تو اب اس پر لازم ہے اپنی نماز کو توڑے, موبائل فون نکالے, اس کو آف کرے, اب دوبارہ نماز شروع کرے. ایسا نہ کرے کہ پوری مسجد کی نماز جناب ڈسٹرب ہو رہی ہے, ساری جماعت ڈسٹرب ہو رہی ہے ایک صاحب کی وجہ سے, اور ان کو فون پہ فون ان کا بجا جا رہا ہے. تو اول تو سائلنٹ رکھیں, اور اگر غلطی سے آن ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے. تو آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ مسجد کی صفائی کریں گے, مسجد کی خدمت کریں گے, اور بھرپور مسجد کا ادب بجا لائیں گے. یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ مسجد میں کس کس حالت میں نہیں آ سکتے. چند ایسی حالتیں ہیں کہ ان حالتوں میں مسجد میں آنا حرام ہے, کس کو پتا ہے؟ تو ہمیں اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. مسجدیں خوشبودار رکھیے. یہ ایک بڑا ہی پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے, اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. اس کے اندر وہ احکام موجود ہیں کہ مسجد میں کن کن حالتوں میں نہیں آ سکتے, کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی. تو پھر انشاءاللہ اس تقاضوں کے مطابق آئیں گے. دیکھو مسجد میں آنے والا کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ذرا بتاؤ نا, اللہ کا مہمان. تو اب مہمان کون سا اچھا لگتا ہے جو آپ کے گھر آتا ہے؟ صفائی کا خیال رکھے, با ادب ہو, جاتے جاتے کوئی تحفہ بھی دے کر جائے. آپ کے گھر میں کوئی آئے بدتمیزی کرے, گندگی پھیلائے, بدبو پھیلائے, ادھر کی چیزیں ادھر کر دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں بلانا. اور جو با ادب ہو اس کو آپ بار بار بلاتے ہیں, بڑا اچھا مہمان ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں بار بار مہمان بنوں تو اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کا احترام کرے. اور خوش نصیب ہوتا ہے جسے رب روزانہ 5 وقت اپنا مہمان بناتا ہے. ایک تو مہمان وہ ہے نا جو جمعے کو آتے ہیں خالی, دور والا مہمان دیر سے آتا ہے, قریب والا مہمان بار بار آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بار بار مہمان بننے کا شرف عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھو, میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو مہمان آئے نا وہ خوش ہو کر جائے. تو جس کو اللہ نے مہمان بنایا اسے خوش کر کے بھیجے گا, اس کی جولیاں بھر کے بھیجے گا. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور جایا کریں. مدنی قافلے کہاں ٹھہرتے ہیں؟ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ تو یہ تو 3 دن اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں, 12 دن مہمان بن جاتے ہیں. زیادہ دن تو بڑا قریبی والا گھر پہ رہتا ہے نا, 30 دن مہمان, 12 مہینے اللہ کے مہمان. اللہ اللہ, روزانہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ قافلے سے واپس آؤ گے تو وہ جو میزبان ہے, جو اس گھر کا خالق و مالک ہے اللہ تبارک و تعالی, جب آپ گھر لوٹو گے تو جھولیاں بھر کے بھیجے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے